پہلا نقطہ تھا اہانت، دوسرا نقطہ یہ ہے کہ ناسبی ہوں یا غالی یہ عقل کے مخالف ہیں، شدید ترین مخالف ہیں یہ عقل کے۔ ان میں آپ کو کوئی شخص بھی معقول نظر نہیں آئے گا، ان کی کوئی بھی بات عقلی پیمانے پہ پوری نہیں اترتی۔ مثلا اگر ایک غالی بولے گا تو وہ کہے گا کہ آپ مولا علی کو مانیں، سوچیں نہیں۔ خوب اگر سوچیں گے نہیں تو یہ تو قرآن کی مخالفت ہے۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کی آیتوں پہ غور کرو، اللہ کی آیات میں تفکر کریں، اللہ کی آیات میں تدبر کریں۔ تو کیا اہل بیت علیہ السلام کے فرامین نہیں سنے؟ ایھا الناس نحن آیات اللہ، اے لوگو ہم اللہ کی آیتیں ہیں۔ تو جب تک غور نہیں کریں گے مانیں گے کیسے؟ یہ نامعقول بات ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ جی جو معصوم ہے اس کا نائب یا اس کا نمائندہ غیر معصوم نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ معصومین علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی غیر معصوم ہی ان کی طرف سے نمائندے بن کے گئے ہیں۔ کوئی شہر ایسا نہیں تھا اسلامی قلمرو کا کہ جس میں معصوم کا نمائندہ نہ ہو، وہ مبلغ کے عنوان سے ہو، وہ خمس زکوٰۃ کے کلیکٹر کے عنوان سے ہو، یہ سب لوگ غیر معصوم تھے۔ اب یہ بات سمجھنے کے لیے کسی افلاطونی عقل کی ضرورت نہیں ہے، یہ عام فہم بات ہے، کامن سینس کی بات ہے، نامعقول بات ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طرح جب ناسبی بولتے ہیں وہ قاتل کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، مقتول کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، ظالم کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں، مظلوم کو بھی رضی اللہ کہتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جس طرح سے غالیوں کے غلو پر جو رد عمل دکھانا چاہیے یا دکھایا جانا چاہیے وہ نہیں دکھایا جاتا، اسی طرح جب ناسبی اہل بیت کو گالیاں دینے والوں کو احترام سے دیکھتے ہیں، احترام سے ان کا نام لیتے ہیں اور انہیں پروٹوکول دیتے ہیں، تو دوسرا طبقہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے، خاموشی کے ذریعے سے یا بول کر یا لکھ کر۔ تو ہم سب ان دونوں جرائم میں شریک ہیں، غالیوں کے ساتھ بھی شریک ہے اور ناسبیوں کے ساتھ بھی شریک ہے۔ عقل کی مخالفت، جو عقل کیا کہتی ہے، جو وحی کہتی ہے، وحی کیا کہتی ہے کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے، قرآنی آیات موجود ہے، اور یہ قرآنی آیات قرآن میں موجود ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے سوال کر کے پوچھا ہے کہ کیا ہم مومنوں کو فاسقوں کی طرح کر دیں؟ کیا جاننے اور نہ جاننے والے برابر ہیں؟ یہ کیسے؟ کیا خبیث اور طیب یہ برابر تو نہیں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس وقت جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت بھی ایسے کوڈ مغز موجود تھے کہ جو کہتے تھے کہ نہیں یہ سب ایک جیسے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ تو جو غالی کہتا ہے وہ بھی نامعقول ہے اور جو ناسبی کہتا ہے وہ بھی نامعقول ہے، اور ان موضوعات پہ بولا جائے، لکھا جائے۔